اچھا، تو آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس پہ ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس تنازع کی آپ کہہ لیں تاریخ، دونوں ملکوں کے موقف اور خاص طور پر جو حالیہ واقعات ہوئے خطرناک قسم کے، ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو کوشش یہ ہے کہ اس سب معلومات کی روشنی میں سمجھیں کہ آخر یہ معاملہ اتنا سنگین کیوں ہے اور اس کے اثرات کہاں تک جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس پیچیدہ معاملے کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے، ایران اور اسرائیل میں کوئی سفارتی تعلقات تو ہیں نہیں، کبھی تھے ہی نہیں۔ جی وہ تو نہیں ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں یہ دشمنی جو ہے وہ ایک نئی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ براہ راست ٹکراؤ، وہ اس کا خطرہ بالکل سامنے ہے۔ دراصل ایران کا جو سرکاری موقف ہے وہ تو بالکل واضح ہے۔ وہ خود کو فلسطینیوں کا سب سے بڑا حامی سمجھتے ہیں جی، اور اسرائیل کو خطے میں ایک یوں کہیں غاصب قوت قرار دیتے ہیں۔ اور یہ صرف بیانات نہیں ہیں۔ نہیں، عملی طور پر بھی۔ جی بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں یہ پالیسی بہت ٹھوس ہے۔ مطلب جیسے لبنان میں حزب اللہ ہے، غزہ میں حماس، ان گروہوں کی مسلسل حمایت کی جاتی ہے۔ مالی اور فوجی دونوں طرح کی؟ جی ہاں، مالی امداد بھی اور فوجی بھی۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ انہیں جدید ڈرون ٹیکنالوجی تک دی گئی ہے، جس نے ظاہر ہے خطے میں طاقت کا توازن کافی بدلا ہے۔ اور اسی حمایت کو ظاہر ہے اسرائیل اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے نا؟ یقیناً۔ اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایران صرف نعرے نہیں لگا رہا، وہ عملی طور پر انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی اور خاص طور پر یہ جو ایران کا جوہری پروگرام ہے، یہ تو ان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن گیا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع میں اسرائیلی حکام کے بیانات ہیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے وہ تمام آپشنز کھلے رکھتے ہیں۔ یہ صرف ہتھیار کا ڈر نہیں ہے شاید، بلکہ ایران کا جو ممکنہ علاقائی غلبہ ہے اس کا بھی خوف ہے۔ بالکل، اور یہ جوہری پروگرام جو ہے یہ حالیہ کشیدگی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں 2018 میں جب امریکہ JCPOC سے نکلا، وہ جو جوہری معاہدہ تھا، جی، ایران ڈیل۔ ہاں، تو اس کے بعد ایران نے بھی آہستہ آہستہ اپنی یورینیم افزودگی بڑھانا شروع کر دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عالمی ادارے بھی اور خود اسرائیل بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے کافی قریب ہے۔ بہت قریب۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پراکسی محاذ ہیں ان پر بھی لڑائی تیز ہوئی ہے، شام، عراق، یمن، لبنان میں بھی، ہر جگہ۔ ہاں، دونوں ملکوں کے جو حمایت یافتہ گروہ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف شام میں اسرائیل نے پچھلے کچھ سالوں میں سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں۔ سینکڑوں؟ جی، جن کا ہدف یا تو ایرانی تنصیبات تھیں یا پھر اس کے اتحادی۔ اور پھر اپریل 2024 میں وہ براہ راست حملہ ہوا، وہ تو ایک بالکل ہی نئی اور خطرناک بات تھی، ہے نا؟ یقیناً وہ ایک انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل پر سیدھا حملہ کیا۔ جی، سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغے گئے، اگرچہ زیادہ تر تو ناکام بنا دیے گئے تھے۔ جی، دفاعی نظام نے بڑی حد تک ناکارہ بنا دیا، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے مل کر، لیکن اس واقعے نے خطے کو بالکل مکمل جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ بالکل۔ پھر اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائی کی دھمکیاں آئیں، عالمی دباؤ بھی تھا، صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی تھی۔ تو اگر ہم ان ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں لگتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ کشیدگی بڑھ رہی ہے جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے، قابو سے باہر ہوتی ہے، تو ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟ کن خطرات کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، خطرات تو بہت ہی سنگین ہیں۔ سب سے بڑا ڈر تو ایک وسیع علاقائی جنگ کا ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں؟ جی، جس میں صرف ایران اور اسرائیل نہ ہوں بلکہ حزب اللہ، حماس اور ہو سکتا ہے دوسرے علاقائی گروہ یا ممالک بھی شامل ہو جائیں۔ وہ اس کے پھر عالمی اثرات ہوں گے، خاص طور پر تیل کی قیمتیں، ان میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، عالمی منڈیاں تو ہل جائیں گی۔ بالکل، اور سب سے افسوسناک پہلو جو ہے وہ انسانی بحران کا ہے۔ جی، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ لبنان، فلسطین، شام، خود اسرائیل اور ایران میں بھی بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں رہے گا۔ تو عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟
مطلب کوئی رد عمل، کوئی کوششیں؟ رد عمل تو آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، کئی ممالک ہیں، سب نے فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے، جی۔ کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے، کچھ پس پردہ سفارتی کوششوں کی بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ میرا مطلب ہے ذرائع سے جو بات ابھرتی ہے، کیا یہ کوششیں واقعی کارگر ہو سکتی ہیں؟ یہی تو اہم سوال ہے، خاص طور پر جب دونوں طرف سے موقف اتنا سخت ہو اور بداعتمادی اتنی گہری ہو۔ راستے تو ہیں سفارتکاری کے، لیکن ان پر چلنے کی حقیقی خواہش ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے سامنے جو مواد ہے، اس کی روشنی میں ایران اسرائیل تنازع ایک آپ کہہ لیں انتہائی نازک موڑ پر ہے۔ جی، بہت نازک۔ براہ راست تصادم کا امکان وہ حقیقی ہے، اور اس کے نتائج نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بات تو بار بار سامنے آتی ہے کہ اس مسئلے کا حل فوجی کارروائی میں نہیں ہے۔ حل اگر ہے تو وہ مذاکرات میں ہے، سفارتکاری میں ہے، شاید کسی قسم کی بین الاقوامی ثالثی میں ہے۔ جنگ تو صرف تباہی لائے گی، سیاسی بھی، معاشی بھی، اور سب سے بڑھ کر انسانی سطح پر۔ اگر پائیدار امن چاہیے تو تحمل اور بات چیت یہی واحد راستہ نظر آتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ سارا مواد ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے وہ یہ کہ اس پوری بساط پر جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی، امریکہ، روس، چین، ان کا کیا کردار ہے، اور ان کے اپنے مفادات اس تنازع کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر میرے خیال میں آنے والے دنوں میں گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔